اس صورت کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے، اس صورت کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے نبی محبت کے انداز میں آ گئے، اللہ کے رسول پیار کے انداز میں آ گئے۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے والے کو پیغام سنا دیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی تو گواہ رہنا، مسجد کے اندر بیٹھنے والوں تم بھی گواہ رہنا، سننے والوں تم بھی گواہ رہنا۔ ارشاد فرمایا تاجدار مدینہ نے، نبیوں کے نبی نے، خاتم النبیین نے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والسلام علی من لا نبی بعدہ خصوصاً علی سید الرسل وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھ لیجئے بلند آواز کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز بھائیو دوستو بزرگو وقت مختصر ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی میری سب کی حاضری قبول فرمائے میں تمہید نہیں باندھوں گا ابتدا کے اندر صرف ایک بات عرض کروں گا یہ دو حافظ قرآن آپ کے پاس بیٹھے ہیں ہم نے ان کی خوشی انجوائے کرنے کے لیے کتنا وقت طے کیا 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے لیکن ایمانداری کے ساتھ آپ بتائیں انہوں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے 2.5-3 سال کا عرصہ طے کیا ہے 2.5-3 سال کا عرصہ طے کیا ہے یہ اپنے اس وقت کے اندر امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے رہے اور میں کہتا ہوں اختتام کا موقع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب ختم قرآن کا موقع آتا ہے اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے تو یہاں جو آیا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا گناہ لے کر آئے ہیں اللہ کی رحمتیں ساتھ لے کر جائیں گے جس نے قرآن پڑھا جس نے قرآن کی تلاوت کی اللہ نے دنیا میں نوازا اور آخرت کے اندر تو اللہ بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے اور یہ حافظ قرآن جس کی آج محفل سجی آپ نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالے آپ نے گلے کے اندر پھول ڈالے آپ نے محبت کی نگاہوں کے ساتھ دیکھا ایک دن آئے گا آخرت میں اللہ تعالی جنت کے اندر بھی ان کا ایسے ہی استقبال فرمائے گا اور جنہوں نے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کا دیدار کیا اللہ تعالیٰ امید ہے قیامت کے دن انہیں بھی محروم نہیں فرمائے گا پہلے نبی رسول آتے رہے لیکن ان رسولوں کو ان نبیوں کو اللہ نے قرآن عطا نہیں فرمایا قرآن دیا ہے اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہو ذرا سبحان اللہ کسے ملا ہے بھائی کتاب قرآن پاک نبی آخر الزمان امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا نبی بھی آخری کتاب بھی آخری اور امت بھی آخری اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا اور جن کے سینوں میں پورا قرآن ہے ان کی تو اللہ نے کیسی جنت بنائی کیسی جنت بنائی ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بتا کر چلے گئے قرآن پڑھنے والا محروم کوئی نہیں
یہ جب بھی زبان کو کھولے گا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا. اگر کسی بھی سورہ مبارکہ کو پڑھے گا، سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت ہو رہی ہے، ڈوب جایا کرو قرآن کریم کی تلاوت کے اندر. بتا کر چلا گیا آمنہ کا لال، بتا کر چلا گیا عبداللہ کا چاند، بتا کر چلا گیا مکہ مکرمہ کا در یتیم. فرمائے لوگوں تمہارا قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. تم جب تک قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ گے اللہ نورانی فرشتوں کو تمہاری طرف متوجہ کرے گا. وہ حافظ قرآن کے قریب آ کر اس کے لبوں کو بوسہ دے کر چلا جائے گا. جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اللہ کے نبی نے بتا دیا، اس تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ نے بخشش کا اعلان فرما دیا. صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ ہمارا امام ہے، آپ نے ہمارا امام بنایا، جسے آپ نے مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا. اللہ کے حبیب جب بھی قرات والی کوئی نماز آتی ہے، فجر کی نماز آ گئی، مغرب کی نماز آ گئی، عشاء کی نماز آ گئی، صحابی عرض کرنے لگا ہر نماز کی کسی ایک رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے. اللہ کے نبی نے صحابی کو قریب بلا لیا اور قریب بلانے کے بعد فرمایا میرے صحابی اتنی محبت کے انداز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اس کی کیا وجہ بن گئی ہے؟ عرض کرنے لگا آقا اس سورت کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے، اس سورت کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے. اللہ کے نبی محبت کے انداز میں آ گئے، اللہ کے رسول پیار کے انداز میں آ گئے. آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے والے کو پیغام سنا دیا. آپ نے فرمایا میرے صحابی تو گواہ رہنا، مسجد کے اندر بیٹھنے والوں تم بھی گواہ رہنا، سننے والوں تم بھی گواہ رہنا. ارشاد فرمایا تاجدار مدینہ نے، نبیوں کے نبی نے، خاتم النبیین نے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا تیرا سورہ اخلاص کا تلاوت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا. اسی سورہ مبارکہ کی برکت سے آج اللہ نے تیری بخشش کا فیصلہ فرما دیا. ادھر جس نے بسم اللہ کی تلاوت کی اللہ نے اسے معاف کر دیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ قبرستان کے اندر سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں. امام راضی نے اپنی تفاسیر کے اندر لکھ دیا 600 سال پہلے، 650 سال پہلے اپنی تفسیر کے اندر لکھ کر چلا گیا. 650 صدیاں دنیا کے اندر بیت گئی ہے، انہوں نے لکھ کر بتا دیا. فرمایا اللہ والا قبرستان کے اندر سے گزرنے لگا. کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. فرمایا قبر کے قریب سے گزرنے لگا. انہوں نے دیکھا ایک قبر کے اندر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، قبر کے اندر آگ جلا دی گئی ہے، قبر کے اندر آگ کو روشن کر دیا گیا. اللہ کا نبی ہے، نبی دنیا کے اندر رحمت بن کر آیا کرتا ہے، نبی اپنی امت والوں کے لیے رویا کرتا ہے، نبی کی آنکھوں کے اندر آنسو آیا کرتا ہے. میں قربان جاؤں اللہ نے کس نبی کا امتی آپ کو بنایا، کس نبی کا امتی آپ کو مجھے بنا دیا، جو ساری زندگی میرے لیے تڑپتا رہا، جو ساری زندگی آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا، جو ساری زندگی میرے تیرے لیے دعائیں کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں قربان ہو جاؤں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرنے لگے، آپ نے دیکھا قبر کے اندر عذاب ہو رہے. نبی کا کام ہے دعا کرنا، نبی کا کام ہے اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی ہے، دعا کر کے وہاں سے چلے گئے. فرمایا تھوڑا سا زمانہ گزرا، وقت زیادہ نہیں ہوا، یہ دو حافظ قرآن آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. جامعہ علی المرتضیٰ نے تحفہ دے دیا، اساتذہ نے پڑھا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا. کون تھا؟ محمد یہ ان کے نام سے جانا جاتا تھا. آج اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا پروٹوکول ان کو دے دیا. اب ان کے نام کے ساتھ حافظ قرآن بھی لگ گیا، حافظ قرآن کی نسبتیں جڑ گئی ہیں. قرآن کی طرف ان کی نسبتوں کو
کو لگا دیا گیا. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی چلے گئے. فرمایا چند دن کے بعد دوبارہ قبرستان کے اندر سے گزرنے لگے. کیا دیکھا؟ وہ سارا کا سارا قبر جنت کا باغیچہ بنی ہوئی ہے. قبر کے اندر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے. قبر کے اندر اللہ کا کرم برس رہا ہے. ساری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے. فرمایا الہی آج سے پہلے قبرستان کے اندر سے گزرا. اللہ میں نے دیکھا اس قبر کے اندر آگ جل رہی تھی. اللہ میں نے دیکھا قبر کے اندر تیرا عذاب برس رہا تھا. اللہ میں نے دیکھا آپ کا غضب اس مرنے والے کے اوپر برس رہا تھا. آج میں نے دیکھ لیا آپ نے معاف بھی کر دیا, جنت کا انعام بھی دے دیا, قبر کو مشاہدہ بھی کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا میرے عیسیٰ سوال کرنے والا تو ہے اور میں جواب دوں گا تاکہ تو دنیا والوں کو جا کر بتا سکے جو اللہ کا نام لیتا ہے اللہ دنیا میں بھی برکتیں دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اسے برکتیں عطا فرمائے گا. ان دونوں بچوں نے بسم اللہ کی صرف تلاوت نہیں کی ہے. ان دونوں بچوں نے سورہ فاتحہ کی صرف تلاوت نہیں کی ہے. یہ دونوں بچے ایک پارے کے حافظ نہیں بنے, ایک پارہ انہوں نے حفظ نہیں کیا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک ایک لفظ کو نہ جانے کتنی دفعہ پڑھا, ایک ایک لفظ کو کتنی دفعہ دہرایا. کبھی استاد کو منزل سنانے کے لیے چلا گیا, کبھی سبقی سنانے کے لیے چلا گیا, کبھی سبق سنانے کے لیے چلا گیا, کبھی اپنا مطالعہ دہرانے کے لیے چلا گیا. اس نے تو قرآن کو نہ جانے اپنی زندگی کے اندر کتنی دفعہ حفظ کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا جا کر لوگوں کو بتا دینا جب یہ دنیا کے اندر سے انتقال کر کے آیا اس کی بیوی حاملہ تھی, بیوی امید کے ساتھ تھی, ادھر اس کا انتقال ہو گیا. جب بچہ دنیا کے اندر آیا اس کی بیوی نے دنیا نہ سکھائی ہے, دنیا نے دنیا کا کام کاج نہ سکھایا, کوئی مالی مزدور نہ بنایا. فرمایا اس نے اپنے بچے کو ساتھ لیا, مدرسے کے اندر لے کر چلی گئی ہے, ایک اللہ والے کے سامنے بٹھا دیا. فرمایا عیسیٰ دنیا والوں کو بتانا اس باپ کے بیٹے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے, اللہ نے اسی کی برکت سے اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا. ایک دفعہ بسم اللہ قبر کو جنت کا باغیچہ انہوں نے کتنی دفعہ پڑھا ہے. آپ شاید میری بات کو نہ سمجھے, حافظ قرآن سے پوچھے جب سبق یاد کرتا ہے ایک ایک آیت کو کتنی دفعہ پڑھتا ہے, منزل یاد کرتا ہے ایک ایک آیت کو کتنی دفعہ پڑھتا ہے, سبکی سناتا ہے اس سبکی کے اندر کتنے پارے پھیرے لگاتا ہے. یہ تو میرے تیرے لیے ہے کہ اس نے آج حفظ قرآن کیا, یہ تو خدا جانے اللہ کی بارگاہ میں کد کا حافظ قرآن بن چکا تھا. اور آئے ہو میرے عزیزو ان کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے, ان کا دیکھنا بھی ثواب ہے. میں سناتا آپ کو ہندوستان کے اندر ایک شخص ایسا تھا جس کا انتقال ہوا اور اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد اسے قبر کے اندر دفن کیا گیا, اس کی اونٹنی مری اسے بھی زمین کے اندر دفن کیا گیا. ہندوؤں کا کام ہے مردوں کو جلانا, ہندوؤں کا کام ہے مردوں کو جلا دینا. انہوں نے مردے کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی, ایندھن جمع کیا, کوشش کرتے رہے لیکن وہ مردے کو آگ نہ لگے, وہ مردے کو آگ نہ چھوئے. تو حیران ہوئے, کسی بتانے والے نے بتایا کہ اس جگہ پر حافظ قرآن کی سواری جو تھی وہ دفن ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر بھی آگ نہیں لگی. جس نے جس جانور کے اوپر سواری کی اسے برکت ملی سواری کو, اور قرآن پڑھنے والے والدین کو اللہ کتنی نعمتیں عطا فرمائے. تو تہیہ کرو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے, تہیہ کرو اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھائیں گے, تہیہ کرو اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر اللہ اللہ کی صدائیں ضرور بلند کریں گے. کوشش کریں گے بھائی, زیادہ نہیں, ہر روز کم از کم 1-2 رکوع کی ضرور تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھ نادان کو بھی توفیق دے, آپ کو بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کمزور ہیں, کمزوریوں کی بدولت اللہ اپنی رحمتیں ہمیں پھر بھی نصیب فرمائے.
اللہ کریم یہ محفل اپنی بارگاہ میں 100% قبول فرمائے.